گزارش یہ ہے کلام الہی میں تفکر کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ آثار کائنات میں اور آیات الہی میں تفکر کرو، فکر کرو. تو جو ہم سے پہلے صاحبان بصیرت گزرے ہیں انہوں نے تفکر کیا. خود کلام مجید میں بھی ایسے نتائج موجود ہیں کہ پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ان سب چیزوں کا. آثار کائنات میں یہ زمین، آسمان، ستارے، چاند، منظر، پہاڑ، سب کچھ یہ تو ہو چکا تفکر اور یہ نتیجہ تو نکل آیا. اب ہمارے لیے کہ کون سا فیلڈ ہے تفکر کے اور ہم اس کسی کے اہل بھی ہیں یا اس کو ٹھپ کر کے رکھ دینا چاہیے. سلسلہ سوال دیکھا آپ نے انسان کے ذہن کہاں تک جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو کچھ آج تک فیصلہ ہو چکا ہے زندگی کے بارے میں، فائنل فیصلے ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ غور کرتے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو، زندگی گزارتے رہتے ہو. یہ جو کہا گیا ہے کائنات میں تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، بس صرف غور ہی کرو. پہلی بات ہر سال غور جو ہے نا وہ اپنی ہستی کے مطابق غور کرتا جائے گا اور اپنی ہستی کے مطابق نتیجہ لیتے جائے گا. جب ایک وسیع چیز پہ غور کرنے والا فانی انسان ہو تو اس کو اپنی ہستی کے مطابق ملتا جائے گا جو مجھے چاہیے. مقصد یہ ہے کہ غور میں راز کو نہیں جاتا کہ اب یہ چیز ہے کائنات ہے، کائنات ایک کائنات ہے. جس طرح کہ کوئی لائبریری ہو تو لائبریری میں کیا ہے، کچھ کتاب ہے، ایک تو ہے نہیں کتاب، ہزار لاکھوں کتابیں ہیں، جس کو جو ضرورت پڑے اس میں کتنے صفحے ہیں، کون سے صفحے پر کیا حوالہ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے. اس کائنات میں آپ کے لیے کیا حوالہ ہے. کائنات کے بارے میں کہا یہ کائنات غم کی کائنات ہے، غم ہی غم ہے، روتی ہے، رات روتی ہے، شبنم روتی ہے، صبح روتی ہے، شام روتا ہوا سورج روتی بستیاں چھوڑ گیا، ڈوبتا ہوا سورج روتا ہوا چھوڑ گیا اور روتا ہوا آیا روتا ہو گیا، صبح روتا ہوا آیا اور روتا ہوا رخصت ہو گیا. ایسے کہتے ہیں نا. تو لوگ کہتے نہیں جو ہنستا ہوا ہے ہر چیز کائنات میں روشن ہے، صبح دم چڑیا چاہے چاہنے رونق ہی رونق ہے کہتے ہیں نا. یہ اپنا رویہ ہے. اور اگر سوچا جائے اس کو آپ یوں کہو، یہ مثال چھوٹی سی کہ چیز ایک ہوتی ہے دیکھنے والے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. نہیں بات سمجھائی، بات سمجھا لی کہ دیکھنے والا دیکھی ہوئی جائے کر رنگ بدل لیتا ہے. تو جو حسن و جمال ہے وہ شاید دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اس لیے اس کو جیسے سمجھ آتا ہے. مثال میں دینے لگا تھا کہ اب یوں کہو ایک گلاب کا پھول ہے، سب جانتے گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے جو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا نا. اب اس کے اندر جو ہے نا تحقیق کرنے والے نے اور دیکھا، اس کا راز دیکھا، اس کی ساخت دیکھی، بناوٹ دیکھی، اس کو جوہر دیکھا، اس کا عطر دیکھا، یہ کیا بات ہے. اور اس میں اثر دیکھا، خوشبو دیکھی، رنگ دیکھا، جمال دیکھا اور مثال دیکھی کس کے ساتھ ملتا ہے. وہ آپ ہے کہ گلاب ہے، اور گلاب ایسے ملتے خوش ہو گیا اپنے ساتھ، اسے کوئی گلاب یاد آ گیا. اچھا مطلب گلاب کھلتے ہیں اور یہ گلاب ملتے ہی ہے نا بات. اس کی بے شمار مثالیں چلتی جائیں گی. اور اگر کوئی اور دھناٹ بھی آ جائے حکیم صاحب کہ تم گلقند پڑی گلقند خریدو، مطلب وہ اپنے حساب سے بنائے گا. تو یہ ایک ہی چیز ہے، وہ سب کا رنگ الگ الگ نمایاں کرتی جائے گی. اس کائنات میں جہاں غم کی کائنات ہے، جہاں خوشی کائنات ہے، وہاں یہ ظلم کی کائنات ہے. شاہ نے فاختہ کھا دیا، اور بغیر قصور کے شاہ نے فاختہ کھا دیا. فاختہ قصور کو نہیں ہے، بیچاری فاختہ اڑ رہی تھی ہوا میں، خوبصورت اڑ رہی تھی، اور چاہ نے کہا ظالم کا بچہ، اور اس کو لے گیا. ظالم کا بچہ یہ جو خوراک ہے، اللہ نے جو خوراک محفوظ رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ پریزر کی ہوئی ہے، وہ جب چاہے اس کی خوراک ہم استعمال کریں. یہ کبوتر جو ہے اس کی خوراک ہے، فاختہ اس کی خوراک ہے. وہاں ظلم شلم کو نہیں ہے کہ اس نے ظلم کر دیا، حملہ کر دیا، یہ تو اس کی فوڈ ہے. یہ ساری بات چلتی آ رہی ہے. تو گویا کہ جہاں جہاں آپ کا ظرف ڈیولپ ہوگا وہاں وہاں آپ کی جو ہے نا وہ غور بدلتا جائے گا.
قرآن شریف پڑھو گے پہلے پڑھائی میں اور ہی اس کا مطلب ہوگا، معنی اور ہوں گے، تو اس کی تلاوت اور ہوگی، پھر اور غور کرو، پھر اور غور کرو، پھر اور غور. یہ ممکن ہے کہ ایک آیت آپ کی 10 زندگیوں پر کافی، یعنی کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے ایک لفظ جو ہے نا الف وہ آپ کی کائنات میں حاوی ہو جائے، تو لفظ تو درکار، باقی کسی بات کی ضرورت ہی کوئی. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پرت در پرت ہے، فرق در فرق ہے، غور در غور ہے. اس میں پھیلاؤ کی بات نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ کی بات ہے. ٹھہر کہ میں درخت غور کر رہا ہوں، درخت غور کر رہا ہوں، کہتے میں پھر غور کر رہا ہوں. وہ پچھلے سال اس درخت غور کر رہا تھا، پھر غور کر رہا ہے، کہتے غور کر رہا ہوں. کہتے کیا دیکھا؟ کہتے پہلے میں درختوں میں بیج دیکھا، اب میں بیج میں درخت دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کہتے ایک درخت میں 1000 بیج دیکھے، میں نے ان بیجوں کے پھر درخت دیکھا، درخت میں 1000 درخت دیکھے، ایک درخت میں کروڑوں درخت دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ایک چہرے میں لاکھوں چہرے دیکھ رہا ہوں. اب یہ اور مضبوط آ گیا. کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت میں آنے والے درختوں کی لائن دیکھ رہا ہے. لائن کیا ہوتی ہے؟ ان کی نسل دیکھ رہا ہے، درختوں کی امت دیکھ رہا ہے کہ آج کا جو درخت ہے یہ آنے والے درختوں کے پورے آدم علیہ السلام ہے. ایک نسل کی نسل آنے والی ہے. اس کے بیج، اس کے درخت، اس کے پھل، اور بیجوں میں درخت، اور درختوں میں بیج ہے، بیجوں میں درخت، اور درخت بیج کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چل جاتی. یہ نہیں ہے کہ رزلٹ آئے گا جی تو یہ آم کا درخت ہے. آم کا درخت کدھر سے ہے؟ پاگل ہے ہم لوگ. یہ آم کا درخت ہے، آم بیچنے کے کام آتا ہے، آم دیکھنے کے کام آتا ہے، آم کھانے کے کام آتا ہے، آم دوائی ہے، آم غور ہے، آم فکر ہے. آم کی قسمیں 38,500 ہیں. پتہ چلا وہ اتنی قسمیں جتنے آدمی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار نفع، بے شمار واقعات، فی شفاء للناس، یہ بھی بدلے واقعات چلتے جا رہے ہیں. ہر چیز کے اندر وہ بے شمار حکمتیں ہیں. ایک دفعہ قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، اگر چمگادر نہیں، چمگادر الٹی لٹکی، اس کی زندگی پر غور کرو، ممکن ہے آپ کو عرفان یا حقیقی ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ چمگادر، چمگادر پہ غور کرو، عرفان نہیں حقیقی، عرفان الہی کا لفظ ہے کہ عرفان الہی ہو جائے. اب مطلب یہ ہے کہ تخلیق کو دیکھ کے خالق کو دیکھنا. یہ کہنے سے کافی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے کدھر جب تک کہ ہو نہیں. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ کس سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کبھی کبھی محسوس ہوتی. یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھ دینا کہ ہمارے لیے کافی ہے، کلمہ پڑا لا الہ غور کرتے ہیں لوگ. چلے گئے ہمارے ابا جان، یہ ہمارا سوال رہتا ہے، وہ لوگ غور کرتے چلے گئے. اب نیا گوشہ کیا ہے؟ نیا گوشہ نہیں ہے. اسی کو دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شریف آیا، مسلمان ہوئے، اور اللہ کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کریم، اللہ کا کلام. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام اللہ تو نہیں ہے، کلام ہے. اب اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کلام الہی اور الہی میں کوئی فرق ہے. کیا کلام الہی ہوتا ہے؟ کیا کلام جو ہے وہ اور وہ کیا ہے؟ کلام مخلوق ہے، کلام خالق ہے. مطلب یہ ساری باتیں غور کرتے جاؤ. اس میں اسٹڈی کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے. تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کریم کی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم مطلب ایک اس بات بھی عزت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہے. محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ویسے بھی محبت رکھتے ہیں. یہ تو ہوگے مسلمان. اگر اللہ کریم کی کائنات کی طرف دیکھو، وہ اللہ، غور والی بات ہے، یاد رکھنے والی، وہ اللہ جس نے کلام بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے یہ کائنات بھیجی. یہ بھی اتنی ہی محترم. خالق کے 2 عمل ہے، قرآن بھیجا اور چاند بھیجا. اب تمہارے لیے کون سا بدلے میں کیا ہے ادھر؟ دونوں برابر کہ وہ بھی خالق کا بھیجے ہوئے، وہ بھی خالق کا بتائے ہوئے. تو خالق نے اب آگے خالق نے جہاں پر مطلب بنایا، ایک چیز کا بنایا، کس چیز کا بنایا؟ چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک ذات کا ایک عمل. اب
اب یہ بات غور والی ہے، رزلٹ دکھا رہا ہوں، جی جی اس میں رزلٹ کے بعد بحث نہیں کرنی، صرف اسے سننا ہے. ایک عمل خالق کا، یہ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ خالق ہے. باقی تو کتاب ہے، کتاب کو کتاب کی طرف پڑھو تو کہانی ہے، قصہ ہے، نصیحتیں ہیں، دانش ہے، حکمت ہے، لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے کلام خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ تو کلام الہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بات سمجھے؟ غلاف کعبہ ہم یہاں بنتے ہیں، ملاتے ہیں، وہاں کی نسبت سے جہنم مطرب ہو جاتا ہے ملانے والوں میں کہ نسبت شروع ہوگی، یعنی کہ نام میں نسبت شروع ہوگی. اب وہی غلاف کعبہ کا اتنا کہ ٹکڑا آپ کو نصیب ہو جائے تو جنت آپ کی ہوگی، خیال کی جنت، عقیدت کی جنت، آنکھوں کی جنت، اور پردے کو چن کے لگاؤ. اب سمجھ رہی بات؟ یہ نسبت ہوگی، یہی ہو گیا. ورنہ ایک کاغذ ہے، کپڑا ہے نا. اب نسبت کی بات ہو رہی ہے. یہ کلام اپنی دانش کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہوگا. اللہ کا کلام جو ہے کلاموں کا اللہ ہی ہوگا اپنے لحاظ سے، اور ادھر ہی بلند ہوگا باہر. لیکن اس لیے یہ زیادہ محترم ہے کہ یہ اللہ کا کلام. حدیث شریف اس لیے زیادہ محترم ہے کہ وہ حضور پاک کا کلام. جتنا بڑی ذات ہے کلام کہنے والی یا لکھنے والی، اتنا ہی کلام کی بڑائی ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام، بڑوں کی بات بات کی بڑی ہوتی ہے. اب مطلب اسی طرح اگر میں آپ کو کہہ دوں یہ کائنات اللہ کی بنائی ہے تو یہ کائنات تخلیق میں اتنی ہی بلند ہے ہر چیز سے کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے. اس کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی بنائی ہے اور اگر واقعی اللہ کی بنائی ہے تو کائنات کا احترام اتنا ہی چاہیے جتنا اللہ کے کلام کا. یہ اتنی ہی مقدس بات ہے جتنی وہ بات مقدس ہے. وہی اللہ کا اصل میں مقدس اللہ کی ذات ہے. جس نے غم دیا وہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جس نے خوشی دی اس کے برابر. غم اور خوشی دینے والی ایک ہی ذات نکلی بعد میں. کہتے بچہ پیدا ہوا مبارک مبارک، مر گیا دادا مبارک. یہ کہتے کیوں؟ کہتے وہ بھی اللہ کا کام تھا، وہ اللہ کا کام تھا اور یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کام ہے چل مبارک ہو. کہتے نہیں، ایسے نہیں کہتے. یہ کہ اللہ کی مرضی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، جانے والے کے ساتھ ہے، دعا کی مغفرت کرو. اور پتہ کیا کوئی کہ یہ اللہ کا کام ہے تو میں اللہ کا کام ہی نہیں. تو یہ کائنات تو اور ختم نہیں ہوا. اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کی کریشن ہے، اور اس کے اندر اب انسان کی مداخلت جہاں جہاں ہوئی ہے وہ انسان نے اپنا اس میں عنوان لکھا ہے. یہ وہاں تک پہنچا انسان، یہاں تک رسائی ہے، یہاں تک رسائی ہے. اور بڑے نے، سب سے بڑے انسان نے کائنات میں سب سے بڑا نشان لگا دیا کہ معراج شریف ہوگا. اب یہ انسان کی رسائی کی انتہا ہے، زمین کا آسمان کے اوپر جیسے رسائی کی انتہا ہے. یہ تو ہو گیا دی بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی رینج کے مطابق سفر طے کرنا سب نے. یہ کیا دن کافی نہیں ہے. وہ جی وہاں دیکھو نا، وہاں جا کے بڑی روح کو تسکین ہوتی ہے. تسکین ہونا نہیں کہنا، تسکین ہونا عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے، یہ لفظ نہیں ہے. تو کائنات کو پہچاننا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے، پہچاننا. تو اس کائنات کو مشاہدے کے لیے لکھا گیا ہے کہ جیسا، کہتے یہ ہیں کہ جیسا انسان ہوگا ویسا کائنات رسپانس کرے گی. کیا بات ہے بھائی؟ اگر غم ہے آپ کے پاس تو کائنات میں ہر طرف رونا ہی رونا نظر آئے گا. نولا ہے. او اللہ تعالیٰ کی آخری مثال اللہ نے فرمایا کہ سما کے ساتھ قلوبکم من بعد ذالک ابدا فہی کالحجارہ. آگے یعنی کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حالانکہ میرے پتھروں میں سے بھی نہریں جاری. یعنی کہ دل جو ہے نا تمہارا کٹھور ہو گیا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہوتا. تو پہاڑوں کے اندر سے بھی آنسو جاری ہے. یہ دل کی زندگی ہے. یعنی کہ آنسو کیا ہے؟ دل کی زندگی ہے. اور تم تو بالکل ظالم ہو، تم سے روتے نہیں ہو. ایسا نہیں ہوتا. تم تمہارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر گئی ہے اور غم جو ہے وہ بے حس کر گیا. تو بے حسی جو ہے یہی تمہاری سزا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ جیسا انسان ہوگا ویسی کائنات رسپانس کرے گی. بد آدمی کے لیے کائنات میں نیکی اس کو ہر طرح بری نظر آئے گی. وہ چوری چوری کیا
شکار کھیلنے کے لیے وہ چوری کر کے لے آیا سانپ، وہ سامنے نظر آئے گا، کیا نظر آئے گا؟ یہ اس قسم کی یہ مخلوق نظر آئے گی، اور جہاں بدی کا اشارہ ہے کہ سامنے ڈس لیا جی آپ کے لطف بڑا آیا، اور جو نیک ہے اس کو نیکی نظر آئے گی۔ درویش کو درویشی، جب درویشی کا دور ہے گال کے اوپر ان لوگوں نے پکڑ لیا ہوتے شاہی کو، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، شاہی کو بھی آشیانہ کر دیا، مطلب یہ کہ ثابت کرنے کے لیے کہ درویش آشیانہ نہیں بناتا، درویش اس کی اپنی ہے اور اپنے آشیانوں سے نکلنا چاہتا ہے کال، وہ پکڑیے شاہی کو کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، لا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپڑنا، لوگ گھر میں رکھنے کا، اور شاہی کو کیا ضرورت ہے گھر میں رکھنے کی؟ تو اپنا چاہتا ہے، انسانوں کا چاہتا ہے، تو یہ ہم اپنے لیے، اب یہ بات امپارٹنٹ ہے، کہو جی بات جب بتانے لگے یاد رکھیں گے، میں اگلی دفعہ پوچھوں گا۔ اس کائنات کا تدبر جب ہو چکا، آپ یہ کہتے ہیں تدبر ہو چکا، کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا، اور ایک نیا صاحب تدبر آیا، تفکر آیا کہ تب میں دیکھنے لگا ہوں، اب اگر وہ غور کرے تو جیسا اس کا اپنا ضمیر ہے ویسے کائنات جلوہ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مقصد ہے کہ ایک آدمی آیا، اداس تھا، شاعر تھا، غمگین تھا، محبت تھا، کہتا یہ جو ندی بہا ہے یہ قسم کے فراق کے آنسو بہ رہے ہیں، سمبل کیا ملا؟ علامت ملی، کہتا ہم وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں گے، ہم پہاڑی لوگ، وہ کہتا ہم صحرائی لوگ ہیں، بات نہیں ہے اپنا عمل بیان کیا سمبل ہے پہاڑی کے سمبل میں۔ تو یہ کائنات ایک سمبولک کائنات بھی ہے۔ سمبولک کیا ہوتا ہے کہ روانی دریا کی پرواز، پرندوں کی استقامت پہاڑ کی، اللہ تعالیٰ خود مگر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں کاریگری بغیر ستون کے، انجینئرنگ بغیر ستون کے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم دیکھا زمین کیسے بنائی ہے، آسمان کیسے بنایا، پہاڑ کیسے بنایا، کبھی دیکھو جی کیا کیا بنایا، اور وہ ساری بات دیکھو، اوپر دیکھو، آنکھ اٹھاؤ تو دکھائے کوئی اس میں نقص نظر آیا؟ کیا فرماتا ہے؟ کوئی نقص نظر آیا نہیں، دوبارہ کیڑا واپس آ جائے، اب دیکھو کوئی نقص نظر آیا؟ تو جب یہ تخلیق میں نقص نظر نہیں آیا تو تمہیں خالق میں نقص نظر آتا؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ پڑھنے والوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے رو کے پڑھا، اور سمجھنے والے کائنات کو سمجھا، اور پھر وہ پورے کے پورے پاکیزہ ہو کے بدل سمجھتے کہ کائنات کیا ہے۔ تو مقدس کے لیے مقدس ہے کائنات، کیا ہے کائنات؟ حقیقت، کیا لفظ کہا؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے۔ کائنات کیا ہے؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے، اور کائنات حقیقت کا عکس بھی ہے۔ اسی کائنات میں حقیقت ملے گی، اگر ملے گی تو ورنہ کہاں ملے گی؟ اسی کائنات میں سکون ملنا ہے، کہتے اس کائنات میں تو حقیقت نہ ملی آپ کو، ملے گی دیکھیے اور جا کے ملے گی۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، ملے گا تو ادھر ہی ملے گا، وہ کہتے سکون نہیں مل سکتا جہاں پر زمین، سفر زمین کا، کیا کہا؟ سفر زمین کا، آکام آسمان سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ کہتے سفر ہمارا پیدل ہے، زمین کا ہے، تو حکم اوپر وہ لگے بیٹھا اللہ میاں، پھر کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں یہی اس کے اندر اچھی بات ہے کہ حکم اس کا ہے اور سفر ہمارا ہے، ہمارے سفر میں شریک ہے کہ منزل آپ بن گیا اللہ میاں، تاکہ ہم گمراہ بھی نہ ہوں، اور ہمیں خود ہی طاقت دی، طاقت پرواز دی، اور خود ہی ہمیں رہنمائی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف جانے کا سفر جو ہے نا یہ اللہ ہی کے ساتھ سفر ہے، یہ سارے کھیل ہو رہا ہے، سفر ختم نہیں ہوا کائنات کا۔ تو کائنات کی اسٹڈی علم مشاہدہ ہے، کیا ہے؟ علم مشاہدہ ختم نہیں ہوگا جب تک آنکھ کے اندر بینائی موجود ہے، جب تک دل بینا ہے تو یہ مشاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بات جب راز کی بتانے والی ہے، اس کائنات کے اندر جتنے ذی جان ہیں، کیا ہوتے ذی جان؟ انسان ہے، بال، پرند، ادھر ادھر لینا دینا، سب سارے کے سارے صفات ہیں۔ کیا کہا بہت میاں؟ سارے کے سارے صفات ہیں، اور آدمی مظہر صفات ہے، وہ خالق ہے۔ یہ جو مظہر صفات ہے اس کی کیا صفات جو ہے نا ان تمام مخلوق کے اندر موجود ہے۔ شاہی کی چپٹ ہے تو انسان میں ہے، اور کرگس کی آنکھ ہے تو اسی انسان میں، مردار دیکھتی ہے تو یہ انسان دیکھتی ہے،
اور زندہ دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے، وفا کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. گرد کی صفت کس میں ہے؟ انسان میں. اور گھوڑے کی طرح زندہ پائندہ تابندہ رہتا ہے انسان. اور گدھے کی طرح مطلب یہ بول اٹھاتا ہے، کچھ بے عقل ہے سمجھ نہیں آتا. ہر قسم کی صفت اس کائنات کی مخلوق میں پائی جاتی ہے. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری انسان میں پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ الٹا لٹکانے والا چمگادڑ بھی اسی میں ہے کہ وہ پرندہ جو جانوروں میں جانور بننا چاہے، پرندوں میں پرندہ بننا چاہے، اس کے ساتھ کیا الٹا لٹکا. منافق یہ کون ہے؟ منافق. مومنوں میں مومن، کافروں میں کافر. اور راہ لٹکا دو اس کو، چل جی سزا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اسٹڈی کرنے والا اللہ کی اسٹڈی کر. کس کی اسٹڈی کر رہا ہے؟ اللہ نہیں ملے گا، بس اللہ ہی کا اسم ملے گا، اللہ کا امر ملے گا. جب اللہ کا امر پا لیا تو آپ نے اللہ کا رستہ پا لیا، اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا، اپنی روح کو پا لیا. اور اپنی روح کو پا لیا تو یہ اللہ ہی کے امر سے ہے. اور امر ربی آ گیا نا، مطلب یہ کہ آپ اس کے قریب ہو گئے. اللہ کو یوں نہیں ملاقات ہوگی کہ ہم ملے آپ کے السلام علیکم، اللہ پتہ رہے آپ بس جتنا ہو سکتا اتنا ہی ہو، رستہ صاف ہو جائے گا. تو کائنات کبھی مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھو اب اسے کہہ دیا پہاڑ ہے، خالی پہاڑ کہہ دینا کافی نہیں ہے. پہاڑ کہنا اور پہاڑ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ پہاڑی راستے اور پہاڑی بندے بھی اچھے اچھے ہوتے نہیں ہوتے، خوبصورت ہوتے ہیں. ہاں یہ ان میں کمپلیمنٹ دینا چاہیے تم لوگوں کو. پہاڑی راستے، پہاڑی بندے، پہاڑی راز. راز گئے پتھر، پتھر کے اندر راز، راز کے اندر راز، ان کے اندر معدنیات، ان کے اندر وجود، لرزہ. اور پھر مطلب پہاڑ کے اندر سے اگنا درختوں کا سارے واقعات ہیں غور والے. زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں، میخوں کے نیچے دیکھو کتنا چرا ہے، اندر کتنا ہے. وہ شکلک پہاڑ سے مٹی کیسے بن گئی؟ یہ کاریگری انتہا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب مجھ سے کہا پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ وہ بعد میں دیکھ رہے ادھر دیکھو پہاڑ کیسے بنا ہے. یعنی اتنی بیوٹیفل چیز میں بنا سکتا ہوں کیسے پہاڑ. یہ پہاڑ سخت ہے اور یہ مٹی نرم ہے اور یہ دریا بہ رہا ہے. قیامت کی بات کرتے ہیں. میرے لیے کوئی مشکل ہے قیامت بنانا. جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو قیامت کیا ہے؟ سب کچھ ہے. بات سمجھائیے. مطلب یہ آپ دیکھو کاریگری قدرت کی، کسی ایک چیز کو لے کے دیکھو کاریگری قدرت کی، راز. بلکہ عرفان کی تلاش کرنے والے یہ کہتے ہیں حدود تمہارے سے زیادہ نہ نکلا. حدود نہیں دیکھتے آپ نے؟ وہ حضرت سلمان صاحب کو آ کے بڑی عرفانیات بیان کیا اور آپ کو پیغمبر تو کیا بات، حضور تو بہت جلوہ ہے. حدود نے کہا کیا کہا؟ جلوہ. صاحب جلوہ حلوہ دو چیز پسند آتی ہے صاحب، تمہیں مجھے بڑا پسند آیا. تو حدود کے پاس بیان آ گیا. کیا بیان آ گیا؟ انسان کی طرح فیل کیا، انسان کی بیوٹی کو فیل کیا اور انسان کے دل کو فیل کیا. یہ بات سمجھ نہیں؟ راز بیان کیا اور گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس کے پاس مشاہدہ بھی ہے، اظہار مشاہدہ بھی ہے. اور یہ ساری بات غور کرتے جاؤ تو بے شمار یہ پرندے سارا راز ہے قدرت کا. پرندے جو ہیں وہ راز دیتے بھی ہیں آپ کو. پرندے آپ کو تعلیم دیتے ہیں، پرندے آپ کے دکھ بانٹتے ہیں. پرندوں کے پاس رہنے سے آپ کی بے شمار غم کم ہو جاتے ہیں، بے شمار دوستی ہو جاتی ہے. تو آپ کا منہ سے آپ خود ہی کہتے ہو کہ پنجرے کے اندر گانے والا پرندہ جو ہے وہ تمہارے غم لے گیا. محبت کبھی ہو جائے تو ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو محبت ہو جائے، کسی کتے سے محبت ہو جائے تو بڑے سارے راز سمجھا جاتے ہیں. تو کائنات ان اشیاء، ان اجسام کا، ان زندگیوں کا ایک راز ہے جو تمہارے کام آ رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو بات نہیں؟ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے انسان گائیڈ کرتا ہے، بعض اوقات کائنات کی اجسام گائیڈ کرتے ہیں. ایک آندھی آپ کو گائیڈ کر گئی، بارش گائیڈ کر گئی تو آپ کر رہے تھے یار فصلیں جو کمزور ہو گئی ہیں. اب کس کو آگے دعا کی جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ بارش مطلب یہ ہے کہ گناہ گاروں کی سنتا ہے. مطلب آپ کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا ہو گیا، بحال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی اور میری غریب کی بات سن لی. تو اگر یہ غریب کو پتہ چل جائے کہ میری بات سن لی اللہ تعالیٰ نے تو غریبی کی جیسے رہ گئی. تو مطلب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ میں واچ کیا جا رہا ہوں، میں دیکھا جا رہا ہوں، میں سنا جا رہا ہوں اور میرے اوپر نوٹ بن رہا ہے. سمجھ بات؟ یہ ساری کائنات کے مشاہدے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کائنات میں نکلو گھر سے باہر فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین،
جھوٹوں کی عبرت دیکھو، وہ ضلع سے باندھی کی آج دیکھو کیا کر کے وہ سارے لوگ دھوکہ دے گئے اور کیا کیا دعوے کرتے تھے. اور یہ قبرستان دیکھو، وہ محل جس میں زندگی ہوتی تھی، اور یہ کھنڈر جس میں کیا ہے. بات اس کے اندر دیکھو کیا محلات تھے، کیا واقعات تھے، کون تھے وہ لوگ. اور آپ دیکھو کھنڈروں میں کیا ہو رہا ہے، الو بولتے الو. تو وہ اس کا توتی بولتا تھا، توتی کے بعد الو. ہم کائنات کو دیکھو کہ انسان کو دیکھو کہاں کہاں سے کیا کیا سن دیا. پہاڑوں کے اندر دیکھا، سمندر کے اندر ہر چیز نکالی اس نے، موتی کو نکالا سیپ کے اندر سے. انسان کی کاریگری دیکھو، انسان نے کیا کیا کیا. پورا لمبا سفر انسان کی تحقیق کا، تدبر کا، فکر کا، عرفانیات کا. اور پھر یہ دیکھو جو بزرگوں کے آستانے آج تک کائنات بدل گئی، ختم ہو گئی، اور وہ لوگ زندہ جس کو اللہ تعالیٰ کے جس نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قبر جو ہے مردہ بھی زندہ رکھا، محفوظ رکھا. بات ہے تو یہ ایک بات ہے، مطلب کائنات میں نظر آتی ہے کہ آپ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کی قبریں بھی محفوظ رہتی ہیں. اور یاد کرو ستاروں کی گزرگاہیں دیکھو کیا ہے، اور ان کے اندر مطلب انسان کے لیے کیا کر رہا ہے. آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے والا کبھی دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کیا ہوتا. تو یہ کائنات مسخر جاتی ہے. اگر اپنا دل مسخر ہو جائے تو یہ بات سمجھو کہ کائنات کیا ہے، راز کیا ہے، منشا کیا ہے. جس نے اس کائنات کی تخلیق میں منشا پہچان لیا وہ تو سارے بات پہچان گیا. میں کون ہوں، کتنی دیر کے لیے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس سے میں نے کیا لینا ہے، راستہ لینا ہے، کیا لینا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو آپ کرنے والی بات ہے نا، رہتی ہے نا بہت ساری بات ابھی رہتی ہے. یہ نہیں کہنا کام ختم ہو گیا، کام تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. جب تک انسان پیدا ہوتا جائے گا کام جاری رہے گا. یعنی کہ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی وہ باپ روتا تھا ہم بھی روتے ہیں، کوئی کون سا فرق ہے نا. ہر بار رونا پچھلے رونے سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر بار رونا ایک جیسا بھی ہوتا ہے. بس یہ دیکھنے والی بات ہے. غم نیا ہوتا ہے، آنسو پرانے ہوتے ہیں. یہ پہچاننے والی بات ہے. غم نیا مل گیا تو رویا اسے پرانے آنسوں کے ساتھ، مجھے پڑ کے ہو رہا ہے اب کیا ہو گیا، ایسا کیا اور ہی بات ہو گئی. اب وہ نیا ہی واقعہ ہو گیا. کہتے پرانے واقعہ میں رویا تھا آج بھی روتا ہے. کہتے روتا تو ویسے ہی ہوں ہے، رونا ایک جیسا ہے. تو یہ ہر کائنات جو ہے ہر دور کی ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. غم نئے ہیں وہ آپ سے پرانے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی لہٰذا اس پہ غور کرو اور احتیاط کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو.